اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 123 بیان کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ صحیح دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس حدیث مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن بقار بصری، عاصم ابن حریج جریج، محمد بن رافع، عبد الرزاق ابن جریج، ابو قرعہ، ابو نضرہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہمیں کس قسم کی چیز میں پینا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے گٹھلے میں نہ پیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ لکڑی کا گٹھلا کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لکڑی کو اندر سے کھود لیتے ہیں، اسے گٹھلا کہتے ہیں، اور کدو کی تومبی اور سبز گھڑے میں بھی نہ پیا کرو، ہاں چمڑے کے برتن میں جس کا منہ ڈوری سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب انگلش ٹرانسلیشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ اذان ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ It is narrated on the authority of Abu Sa'd al-Khudri that when the delegation of the tribe of Abdul Qais came to the Prophet, peace be upon him, of Allah, its members said, Apostle of Allah, peace be upon him, may God enable us to lay down our lives for you. Which beverage is good for us? He, the Holy Prophet, said, not to speak of beverages. I would lay stress that you should not drink in the wine jars. They said, Apostle of Allah, peace be upon him, may God enable us to lay down our lives for you. Do you know what al-nakir is? He, the Holy Prophet, replied, yes, it is a stump which you hollow out in the middle, and added, do not use gourd or receptacle for drink. Use water skin, the mouth of which is tied with a thong for this purpose. الحمدللہ، آج ہم 123 حدیث نمبر پر پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ 124 بھی میرے خیال میں اسی کے بالکل ریلیٹڈ ہے، چلیے میرے خیال میں اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، اسحاق بن ابراہیم، وکیع، ابو بکر، وکیع، زکریا ابن اسحاق، یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی، ابی معبد ابن عباس، معاذ بن جبل، ابو بکر، وکیع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے پاس جا رہے ہو، پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں ان پر فرض فرمائی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو دولت مندوں سے لے کر انہی کے مفلس طبقہ میں تقسیم کی جائے گی۔
اب اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو تم ان کا بہترین مال ہرگز نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، کیونکہ مظلوموں کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، یعنی براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ It is reported on the authority of Ibn Abbas that Muada said, "The messenger of Allah sent me as a governor of Yemen, and at the time of departure instructed me thus: You will soon find yourself in the community one among the people of the book. So first call them to testify that there is no God but Allah, that I Muhammad am the messenger of Allah, and if they accept this, then tell them Allah has enjoined upon them 5 prayers during the day and the night, and if they accept it, then tell them that Allah has made zakat obligatory for them, that it should be collected from the rich and distributed among the poor. And if they agree to it, don't pick up as a share of zakat the best of their wealth. Beware of the supplication of the oppressed, for there is no barrier between him and Allah." صدق اللہ العظیم۔